قرآن پاک میں ہے یوفون بالنذر، منتیں پوری کرنے والوں کی تعریف کی. وہ منتیں پوری کرتے ہیں، تعریف کی اس پر. اس کے حوالے سے کئی آیات موجود ہیں. ایک حدیث ہے جس میں فرمایا کہ جی منت وہ تقدیر کو تو نہیں ہٹاتی، منتیں نہ مانو، اس کے ساتھ بخیل سے نکالا جاتا ہے. کوئی کنجوس ہے جو ایسے نہیں دینا اس نے، اور منت مانی تو اب دینا پڑے گا. کسی نے نفل نہیں پڑھنے، منت مانی تو اب پڑھنے پڑیں گے. روزہ نہیں رکھنا نفلی، منت مان لی تو اب رکھنا پڑے گا. منت سے عبادت لازم ہونے کے ساتھ ضرور ہے، اس کے بغیر کر لو. یہ حدیث یہ بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داود اور بہت سی کتابوں میں صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہے. اب اس کا معنی کیا ہے؟ اگر واقعتاً منت ماننا منع ہوتا تو پھر تو اس کو وہ پورا کرنا بھی ضروری نہ ہوتا. اس نے خود ہی کہا نا میرے ذمہ لازم ہے، اور اگر یہ جائز نہیں تو شاید اس کا لزوم نہ ہوتا، یا کم از کم گناہ ہوتا منت ماننا. پھر اس پر تعریف کیوں؟ پھر صالحین کا طریقہ کیوں؟ بھی حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی تھی نا کہ مجھے جو بچہ ہوگا اسے مسجد کا خادم بناؤں گی، اور وہ خواہش ان کی بیٹے کی تھی، لیکن بیٹی پیدا ہوئی. اس کے باوجود انہوں نے منت پوری کر دی. اب اس منع کی وجہ کیا ہے؟ تحقیق یہ ہے کہ حقیقت میں منع کرنا مقصود نہیں. مقصود اس سے یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ منتیں مان لیتے ہیں، کام پورا ہو جائے، پھر وہ علماء کے پاس بھاگتے ہیں جی کوئی ہلا بتائیں، کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے وہ بچ سکیں. تو بعد میں جس نے پریشان ہونا ہے اس کے لیے ہے نا، وہ پہلے نہ مانے. منت مان کر پوری نہ کرنا یہ تو اللہ پاک کی ناراضگی کو دعوت دینے کی بات ہے. یا تو اس سے روکنا مقصود ہے، منت کا خیال رکھیں پورا کرنے پر. ایک اور معنی علماء نے بیان کیا بعد میں، مجھے یہ معنی بڑا ہی دل کو بھایا، وہ یہ کہ عبادت ہوتی ہے. یہ شیخ مجدد الافسانی نے لکھا کہ عبادت کے ہیں 3 درجے. کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں تجارت کے طور پر، یہ تلاوت کی اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ ذکر کیا اس کا یہ فائدہ ہوگا، لینا دینا. یا اللہ میں یہ کر رہا ہوں تو یہ کر، فلاں صورت پڑھی یہ کام ہوگا، فلاں صورت اس کام کے لیے پڑھنی ہے، فلاں ذکر اس کام کے لیے، اور کام سے خالی، معاوضے سے خالی کچھ نہیں. یہ ہو گئے تاجر. اگرچہ یہ بھی ذکر میں ہے، چلو اچھی بات ہے، لیکن دوسرا درجہ وہ یہ کہ حکم ہے ہم کریں گے. ظاہر ہے یہ اس سے بڑھ گیا. ایک ہے سودے بازی، میں اتنا کرتا ہوں تو اتنا کر، نہیں کرے گا تو میں بھی نہیں کروں گا. یہ ہے تجارت کا انداز. ایک ہے کہ محبت کا انداز. اس کا حکم ہے میں کروں گا. مجدد پاک مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سرکاری بادشاہ سے وابستہ ہو، بادشاہ سے وابستہ ہو اور بادشاہ کا کام کاج کرے. پوچھا جائے کیوں کرتا ہے؟ جی میرا مقصد یہ ہے کہ بادشاہ کچھ تنخواہ دے دے، مجھے ملازم رکھ لے، میں کام کرتا رہا وہ مجھے تنخواہ دیتا رہے. دوسرا آدمی اس سے پوچھا تو کیوں بادشاہ کے جوتے صاف کرتا ہے اور پنکھا جلتا ہے، خدمت کرتا ہے، تجھے کیا بنی؟ وہ کہتا ہے جی بادشاہ کے ہم پر بڑے احسان ہے، اس وجہ سے میں اس کی خدمت کرتا ہوں. اب یہاں تقاضا نہیں، تقاضا نہیں. تیسرا وہ جس سے پوچھا گیا، ہاں بھی تو اس نے کہا جی بادشاہ کو مہربانی کر دے، اس کی مہربانی، لیکن میرا کام وہ تو معاوضے کی غرض سے خالی ہے،
وہ ہمارا بادشاہ ہے، اس کی خدمت میرا حق ہے۔ آپ دیکھیں کہ تنخواہ والے کو تو صرف تنخواہ ملے گی، خدمت والے کو اس کا معاوضہ معقول ملے گا تنخواہ والے سے زیادہ، اور محبت والے کو سب سے زیادہ مل جائے گا۔ محبت والے کو سب سے زیادہ اجر ملے گا۔ مجدد پاک فرماتے ہیں بوجھ ہوتا ہے پاؤں پر، بوجھ ہوتا ہے پاؤں پر، پاؤں کی نسبت ہاتھ کام تھوڑا کرتے ہیں، لیکن ہاتھوں پر مشقت پاؤں جتنی نہیں، اور ناز اٹھائے جاتے ہیں آنکھ کے، کہ آنکھ پہ یری تھوڑا سا قطر آ جائے نا تو آنکھ رونا شروع کر دیتی، چبھ گئی، درد ہو گئی، اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ کی بندگی کرنے والے بھی تین قسم کے ہیں، ایک پاؤں کی مثل، ایک ہاتھ کی مثل، اور ایک آنکھ کی مثل۔ جو لوگ معاوضہ طے کر کے اللہ پاک سے بات کرتے ہیں وہ پاؤں کی مثل ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ پاک سے چاہتے ہیں اللہ پاک برکت عطا کرے، دنیا کی بھلائی بھی ہو، آخرت کی بھلائی بھی ہو، اور خالص محبت نہیں، لیکن خالص دکانداری بھی نہیں، تو یہ ہاتھوں کی مثل ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو اللہ پاک کی خالص محبت میں، جس طرح وہ شیخ سعدی نے کہیں لکھ دیا نا، یا اللہ مرضی ہے تلوار بھیج دے، مرضی ہے تاج بھیج دے، مرضی ہے پھول بھیج دے، مرضی ہے زہر بھیج دے، میرا تیری محبت کے بغیر گزارا نہیں، تو راضی ہو، جو مرضی ہوتا ہے ہو جائے۔ تو یہ محبت کا رنگ ظاہر ان کے لیے پھر کچھ اور ہے۔ وہ شیخ سعدی نے ایک بار خواب دیکھا نا، سینکڑوں ہزاروں فرشتے قلم دواتے لے کر رجسٹر بھرے ہوئے لکھے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ تو شیخ سعدی نے پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ ان میں سے کوئی بولا کہ سعدی نے ایک شعر لکھا تھا اللہ پاک کی تعریف میں، 1 سال ہو گیا اور اس کا ثواب ہم لکھ رہے، ختم نہیں ہو رہا۔ تو اللہ پاک کی محبت والوں کا وہ اجر اور ثواب پھر اس طرح ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اللہ اور رسول کی محبت اللہ پاک عطا کرے۔ تو اس مقام پر ذکر کرنے سے مقصد یہ ہے کہ نبی پاک یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ اللہ پاک سے یوں میں یہ کروں گا اگر تو یہ کرے گا تو یہ ایک لین دین کا معاملہ، اس کے بارے نبی پاک نے ہدایت عطا فرمائی کہ یہ اعلیٰ درجے کے ایمان والوں کے لائق نہیں، یہ نہیں کہ یہ ناجائز ہے، اس طرح بھی خیر ہے۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے فرمایا اور محققین نے کہا کئی لوگ عبادت صرف اس لیے شروع کرتے، تلاوت اس لیے شروع کرتے تاکہ دنیاوی مفاد حاصل ہو، لیکن یہ تلاوت اور یہ عبادت انہیں آہستہ آہستہ اللہ پاک کے قرب میں پہنچا دیتی ہے، اور پھر مال ہر چیز قربان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں منع نہیں کہہ رہا اس طریقے کو، یہ بھی ٹھیک ہے، نہ ہونے سے بہتر ہے، لیکن بھی زیادہ سے زیادہ اس میں یہ ہے نا، بخیل سے نکالا جاتا ہے، یستخرج بہ من البخیل۔ تو نفس انسانی جو تہذیب یافتہ نہیں، نفس جو مطمئنہ کے مقام پر نہیں پہنچا، راضیہ اور مردیہ کے مقامات پر نہیں پہنچا، تو ذرا بخیل تو ہوگا۔ انسان اپنی طبع میں حریص ہے، لالچی ہے، انسان پیدا ہی اس میں یہ لالچ اور حرص یہ موجود ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے انسان جس قدر بوڑھا ہوتا ہے اس کی 2 چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں، مال کا حرص اور جینے کا حرص۔ ایک 25 سالہ نوجوان اس کو مال کی اور جینے کی اتنی خواہش نہیں ہوتی جتنی 50 سال آدمی کو ہوتی۔ 70 سال کا آدمی اس سے زیادہ لالچ رکھتا ہے مال کا بھی اور عمر کا بھی، یہ اکثریت۔ تو اسی سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لالچ تو ہے نا پھر انسان کے ساتھ، تو لالچ جو ہے پھر لالچی، حریص، بخیل، جو لالچی ہوگا وہ بخیل بھی ہوتا ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ تو اس میں بخیل کہنے سے منع ہونا ثابت نہیں ہوگا، اور جو لا تنظروا منت نہ مانو، یہ ساری امت کو حکم نہیں ہے، یہ مخصوص صحابہ کی جماعت ہوگی جن کے لیے یہ حکم ہوگا، کہ ان کا مقام یہ ہوگا کہ ان کے لائق نہیں کہ وہ اللہ پاک سے لین دین کا معاملہ کریں۔ کچھ علماء نے یہ کہا منت 2 قسم ہے، ایک ہے منت مطلق، ایک ہے مقید۔ منت مقید یہ ہے یا اللہ میرا بیمار فلانا ٹھیک ہو جائے میں یہ کام کروں گا،
میرا یہ کام ہو جائے تو میں تیری عبادت اس طرح کروں گا، یہ منت مقید ہے، یہ واجب ہے، پوری کرے اگر کام پورا ہو جاتا ہے تو۔ دوسری قسم منت کی وہ ہے منت مطلق، انسان کو خطرہ ہے میرا طبیعت سست ہے، میں عبادت پر پابندی نہیں کروں گا، تو اس نے کہا یا اللہ میرے ذمے منت ہے کہ میں روزانہ تیرے لیے اتنے نفل پڑھے کروں گا، اس طرح بعد تو یہ مکروہ منع کے دائرے میں نہیں آتا کسی بھی اعتبار سے، کسی کے لیے بھی، اس میں تو مزید پابند کرنے کی بات ہے نا۔ بعض علماء یہاں بھی کہتے ہیں نہیں وہ پابندی نہ لیں، جو نبھنا شاید مشکل ہو جائے، تو حقیقت اللہ پاک جانے، لیکن علماء کی اکثریت منت مطلق کو تو زیادہ ثواب بتاتی ہے سادہ نفلوں سے، کہ نفلی نماز وہ نفل ہے، اور منت کے بعد اب وہ واجب ہو گیا، ظاہر واجب کا ثواب نفل ماز سے زیادہ ہے، واجب کا ثواب نفل ماز سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس قاعدے پر پھر منت کا ثواب زیادہ۔ اب اسی مسئلے پر ایک اور مسئلے کی طرف توجہ دلاؤں، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ منت مان لی نفلوں کی اور پھر بیٹھ کر نفل پڑھتے ہیں، پھر جب منت مانی تو میں نے نفل کہے ہیں، منت مانیں گے اب واجب ہو گئے، تم اگر یہ کہو کہ اتنی رکعت نفل جو منت مانی تھی ہوں گے وہ واجب ہی، تو واجب میں بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، یعنی نفل جو منت مانے وہ کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، بیٹھ کر پڑھے گا نفل جن کی منت مانی تھی تو وہ بری الذمہ نہیں ہوگا۔ صاحب عذر کا مسئلہ ظاہر رعایت ہے، جو آدمی کھڑا ہونے میں بیماری کی وجہ سے مشقت ہے وہ بیٹھ کر فرض بھی پڑھے گا کسی وقت، تو اس کے لیے یہ منت کے جو رکعتیں یہ بھی پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر، ورنہ بغیر عذر کے یہ جو واجب نماز ہے یہ بیٹھ کر پڑھنے سے ادا نہیں ہوگی۔